انداز سے گزروں کہ میں خاردار جھاڑیوں سے حقیقت کے پھول چنوں اور آپ کے مقدس اذہان کے حوالے کروں، کیونکہ بہت مشکل خاردار رستہ ہے، تنگ اور طریق رستہ ہے تاریخ۔ مورخ نے کوشش کی ہے کہ کوئی اس جنگل میں گھسے ہی نہ، اسے اتنا مشکل بنا دوں کہ کوئی آئے نہ، کوشش کریں گے بہت آسان طریقے سے سفر ہو۔ تو اکثر پڑھنے والے خطبہ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجلسیں زیادہ ہیں تو میں کوشش کروں کہ میں موضوع کو کم نتیجے دوں تاکہ وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے میں بچا سکوں۔ میں کوشش کروں گا میں نتیجے زیادہ دوں اور 8 مجلسوں میں پوری تاریخ بند کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف۔ تو کوشش کریں گے کہ آپ بالکل، میں پہلی مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل میں قطعاً آپ سے نہ ناراض ہوں گا کہ آپ نعرے نہیں لگا رہے، آپ داد نہیں دے رہے، آپ واہ واہ نہیں کر رہے، آپ یہ نہیں کر رہے، آپ بالکل بھی خاموش ہو کے بیٹھے، لیکن صرف میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان باتوں کو اذہان میں جگہ ضرور دیجیے۔ خدا نے بتا دیا کہ زمین پہ میں بھی خلیفہ بناؤں گا، بندے بھی بنائیں گے۔ جنگ یہ رہے گی کہ جسے میں بناؤں گا اسے یہ کمزور کریں گے، اور جنہیں یہ بنائیں گے، خدا کہتا کہ دنیا میں نے کیونکہ سزا اور جزا کے مراحل کو نہیں رکھا، یہ فیصلہ میں نے ایک وقت کے لیے معین کر رکھا ہے۔ خدا کہتا لیکن وہاں پھر میں یہ انصاف کروں گا کہ میں ان پیشواؤں کو ان کے ماننے والوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دوں گا۔ اب خدا نے اپنی طاقت کا اعلان کر دیا، ادھر سے ابلیس اللہ کے مد مقابل اپنی طاقتوں کو زمین پہ اتارتا رہا۔ پہلی سطریں بڑی جلدی میں ہم ختم کر دیتے، 1 یا 2 منٹ میں پوری تاریخ کو سمیٹ لیتے ہیں۔ مثلا خدا نے آدم کو بھیجا، اس کے پاس اور کوئی نہیں تھا کیونکہ نسل آدم ابھی پھیلی نہیں تھی، تو اس نے 2 بیٹوں ہی میں سے ایک کو چن لیا۔ یہ پہلی نافرمانی تھی جو نبی کی ہوئی تھی، نبی کی آدم کے بیٹے قابیل کی صورت میں۔ 2 بیٹے تھے حابیل اور قبیل، بچوں کو بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان میں سے حق پہ کون تھا، کیونکہ نام جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، تو جس میں قاتل والی کاف ہے نا، یہ نشانی ذہن میں رکھیے گا، جس میں قاتل والی کاف ہے وہ ملعون ہے۔ خدا نے اگلا نبی نوح بھیجا، اس نے پھر اس کا بیٹا چن لیا۔ خدا نے ابراہیم کو بھیجا، یہ نمرود کو لے آیا۔ موسیٰ آتا تھا، یہ فرعون بھیج دیتا۔ ہر نبی کے دور میں ایک طاقت ابلیس نے بھی اپنی رکھی، اب اسے پوری کی پوری طاقتیں ابلیس مہیا کرتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کے ارادے کے ساتھ بیٹھا ہے، کہ اگر یہ غلط تھا تو خدا نے اسے اتارا کیوں نہیں۔ بعض اوقات سچا جھوٹے کو اس لیے بھی نہیں اتارتا کہ پتہ چل جائے کہ اس کو مانتا کون کون ہے۔ ٹھیک ہے، اب موضوع کو میں بالکل سمیٹوں تو موضوع گفتگو ہے امامت و ملوکیت۔ ہر دور کے امام کے سامنے کون کون سی ملوکیت رہی۔ اب یہ مجلسیں 8 ہیں، اس کو اتنے اچھے طریقے سے ہم تقسیم کریں گے، اس میں ہم آئمہ کا دور بھی پڑھیں گے، مختار کا انتقام بھی پڑھیں گے، قائم کا ظہور بھی پڑھیں گے، اور پھر قائم کے دور میں دشمنوں کی حالت بھی پڑھیں گے۔ اب
اب ہم ملوکیت کو بعد از رسول کے جانے کے بعد امت نے اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ بنا لیا، اور یہ انہوں نے بھی مانا کہ اس خلافت کی ہمارے پاس نص قرآن کی نہیں تھی، ہمارے پاس اجماع امت تھا، امت کا اکٹھے ہو کے تائید کر دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا، لہٰذا ہم نے اجماع امت کے ساتھ پہلا خلیفہ لے لیا۔ پھر دوسرا خلیفہ آ گیا، لیکن جب دوسرا خلیفہ آیا تو دوسرے خلیفہ کے وقت اجماع امت نہیں ہوا، بلکہ پہلا خلیفہ جاتے ہوئے نامزد کر کے چلا گیا۔ یہ تاریخی حقائق ہے، اس کو آپ مناظرہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور اس پوری اعتماد کے ساتھ ان تقاریر کو سنیے گا کہ میں کوئی تقریر بھی شیعہ لٹریچر سے اس کے کم ریفرنس لوں گا۔ ہم تاریخ طبری پڑھیں گے، ہم ابو الفدا پڑھیں گے، ہم الامام ابد سیاسہ پڑھیں گے، ہم ابن خلدون پڑھیں گے، ہم شبلی نعمانی کو پڑھیں گے، ہم ابن تیمیہ کو پڑھیں گے، ہم ابن قتیبہ کو پڑھیں گے، ہم ان مورخین کو پڑھیں گے جنہوں نے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں ان حقائق کو لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تاریخ کا مذہب نہیں ہوتا، تاریخ کا مسلک نہیں ہوتا، تاریخ کی حیثیت ایک نیوز پیپر کی ہے۔ پڑھنے والا اپنی مرضی کا نتیجہ نکالتا ہے۔ تاریخ وہی ہے، اگر کسی انگریز نے بھی ہسٹری اسلام کی لکھی ہے تو اس نے بھی ہسٹری کو ہسٹری سمجھ کے لکھا ہے، مسلک نہیں بدلا، اس نے تاریخی واقعات کو لکھ دیا۔ اب یہ تاریخی واقعات ہیں، تاریخی واقعات پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں اسلام میں باقاعدہ ملوکیت کا آغاز جو ہوا وہ خلافت کے تیسرے دور میں ہوا، جب رسالت ماں مکہ فتح کرنے کے لیے پہنچے۔ یہ فتح مکہ کا پہلا دن بتاؤں گا تو یہاں سے دو نظریات آپ کو میں سر امام کے دور میں نتیجہ اس نظریے پہ دوں گا۔ جب رسالت ماں مکہ سے نکلے تھے تو اس وقت رسول کے ساتھ چند لوگ مسلمان تھے۔ جب ہم نے تاریخ میں نے بڑی باریک بینی سے دیکھا کہ یہ کون لوگ تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہمارے رسول نے اتنی عزت دے دی کہ وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ وہاں سرداروں کے پاس جایا جاتا تو سردار کرسی پہ بیٹھتا، یہ زمین پہ بیٹھتا، یہاں جس کے پاس بیٹھتے وہ خود بھی خاک پہ بیٹھتا تھا، یہ بھی خاک پہ بیٹھتے تھے۔ آنے والے کا قبیلہ نہیں پوچھا جاتا تھا، رنگ و نسل نہیں دیکھی جاتی تھی، لہذا عرب کے غریب جو مدت سے عزت کا استحصال کروا رہے تھے انہوں نے وقار انسانیت کو دیکھا۔ اگر نوجوان توجہ کریں تو انہوں نے پہلی بار انسانوں کو جانوروں سے افضل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ اس جملے کو اگر کہیں کہ آپ مجھے اس کی وضاحت دیں، جانوروں کو سجدے ہو رہے تھے اور انسانوں کو زندہ زمین پہ دفن کیا گیا۔ انہوں نے جب یہ عزت اور یہ احترام دیکھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ ہے اصل اسلام کے ہیرو جو بغیر لالچ کے نبی کے ساتھ آئے۔ جب رسالت میں آپ نے مکہ فتح کیا تو اس دور کا کافروں کا سب سے بڑا سردار جس نے اس لمحے تک، جس لمحے میں تاریخ کو لے آیا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہوا، جس کا نام ابو سفیان تھا۔ اور آپ یہ بھی کوشش کیجئے گا کہ ان تقاریر کے دوران تبرہ اگر آپ دل میں کر سکیں گے نا تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ ہاں نہیں، اس میں قطعاً مجھے کسی قسم کا کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے، لیکن رزم کی باتیں اور ہوتی ہیں، بزم کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ مواعظ حسنہ تقاضا رکھتا ہے کہ اگر ہم نے مشکل موضوع چنا ہے تو اس میں آپ کی توجہ ہی جو ہوگی نا یہ بہت بڑا تبرہ ہوگا۔ اب یہ
اونچائی پہ کھڑا ہے تو تاریخ میں ساری تاریخوں نے اس منظر کو لکھا. جب یہ اونچائی پہ گیا تو یہ اکیلا نہیں گیا. اسے خبر ہوئی کہ رسالت مآب مکہ کے باہر پہنچ گئے اور ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئے. رسالت مآب کے ساتھ لشکر اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن رسالت مآب نے لشکر کی تقسیم اس طرح کی تھی کہ رات کے وقت پڑاؤ کر لیا تھا. تو رسالت مآب نے کہا لشکر سے کہ اب ہم نے مکہ میں داخل نہیں ہونا کیونکہ رات ہے، مکہ کے لوگ سو رہے ہیں، تو ہم صبح کو داخل ہوں گے. رسول نے کہا ٹولیوں کی صورت میں نا تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور درمیان میں آگ جلا لو. تدبر رسول دیکھیے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ جاؤ، دور تک یہ بیٹھ گئے. اب درمیان میں آگ جل رہی تھی. آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دور سے کہیں آگ کو دیکھیں نا تو اس کے ارد گرد کچھ چہرے بیٹھے ہوں، تو ہر چہرہ آگ میں چمک کے روشنی پیدا کر کے کئی چہروں کی صورت ظاہر ہو رہی ہوتی. اب جب ابو سفیان نے مکہ کی پہاڑی میں کھڑے ہو کے دیکھا تو ایسے دیکھا دور تک چہرے ہی چہرے. یہ خوف زدہ ہو گیا. اسی پہاڑی پہ ایک دوسری شخصیت کھڑی ہے جن کا نام ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب. یہ رسول کے چچا ہے. ابو سفیان نے یوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک ہی جملہ ہے اس کا، ایک جملہ ہے عباس ابن عبد المطلب کا. ان کو جملے سمجھ کے نہ دیکھیے گا، یہ تمہید ہے میری موضوع کی، مجلسوں کی. یہ دو نظریات تھے. ابو سفیان نے جناب عباس ابن عبد المطلب کو مورہ کہتا کوہنی مار کے کہا مبارک ہو تیرا بھتیجا بہت بڑی حکومت بنا گیا. حضرت عباس ابن مطلب نے کاندھا پکڑ کے ہلا کے ہوش کر، حکومت نہیں رسالت ہے. یہ دو نظریات بن گئے. ایک وہ جنہوں نے رسالت کو حکومت سمجھا، ایک وہ جنہوں نے رسالت کو رسالت سمجھا. صبح کو اسی سردار نے جس نے حکومت کا لفظ رات کو کہا تھا نا، پوری رات مشورے کرنے کے بعد اس نے صبح کلمہ پڑھ لیا، یہ سوچ کے کہ اب کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں، اگر مسلمان ہو جائیں گے تو یہ حکومت ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے. صبح کو اسے جب قیدی بنا کے رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس نے اپنے دور میں جب رسول مکہ میں تھے تو اس نے رسالت کو بڑی اذیتیں دی تھی. کوئی کم اذیتیں نہیں تھی، بہت اذیتیں دی تھی. جب رسالت مآب نے پہلی جنگیں کی ہیں تو رسول کے شیر دل چچا حمزہ کا قتل، لہو ان کے گھر میں تھا. جگر خارے سرکار حضرت حمزہ اس کی بیوی تھی. نفرت تو رسول کی بڑی تھی، لیکن رسول نے ایک اگلا کام کیا. رسالت مآب نے جب اس کو قیدی دیکھا تو رسالت مآب نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ جملہ نہیں تھا، یہ انتقام کی اخیر تھی. یہ کسی سردار مزاج بندے کے لیے مرنے سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ. اس جملے کی گہرائی میں جائیے گا، جیسے میں محسوس کروانا چاہتا ہوں ویسے محسوس کیجیے. ایک وہ شخص جس نے عرب کے قبیلوں پہ سربراہی کی ہو، جس کا روب عرب میں ہو، اور اسے سامنے بیٹھ کے تخت میں کہا جائے جا میں نے تجھے آزاد. یہ آگ اس کے اندر دل میں بیٹھ گئی. اس نے بعد میں ایک شخص سے کہا بھی تھا، اس نے کہا بہتر تھا اس دن محمد مجھے قتل کر دیتا. یہ جملہ نہ کہتا، اس نے عرب کے لوگوں میں، مکہ کے لوگوں کے سامنے مجھے اس طرح رسوا کر دیا. جا میں نے تجھے آزاد کیا، زندگی کی امان بخشی، جا ہم نے تجھے سانسیں دی. جن سے سوشل بائیکاٹ کروایا تھا، جنہوں نے شیب ابی طالب میں محصور رکھا تھا، اسے کہا جا میں نے تجھے. اسی لیے علی فرماتے ہیں دشمن کو معاف کرنا بھی انتقام ہے. جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہی وجہ تھی کہ اس نے
مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا تھا، مسلمان تو ہو گیا تھا، ایک آگ بجھی نہیں، میں اسلام کے صحن میں داخل ہوا تھا نقصان کرنے کے لیے، ہاتھ نہیں پڑا۔ اگر باپ کی وصیت پہ عمل کرو تو زندگی میں کبھی ایسا کرنا کہ خاندان رسالت کے کسی فرد کو ایسے دربار میں کھڑا کر کے میں فضائل پر تم بھی کہنا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ بیٹے کے باپ کی وصیت کو سن لیا، بیٹے نے بڑی کوشش کی کہ میں بھی کچھ ایسا کروں، میں بھی کوئی بادشاہ بنوں اور حاکم بنوں اور اہل بیت کو میرے سامنے لایا جائے۔ اب بیٹے کے دل میں خواہش تھی، لیکن علی نے نہ جمل میں کامیاب ہونے دی، نہ صفین میں کامیاب ہونے دی، نہ نہروان میں کامیاب ہونے دی۔ اس نے مرتے ہوئے پھر اپنے بیٹے کو وصیت کر دی، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے علی قید ہو جائے، پھر میں نے بڑی کوشش کی ہے کسی طریقے سے حسن قید ہو جائے۔ حسن نے صلح کی شرطیں لکھ کے میرا سارے کا سارا ارادہ خاک میں ملا دیا، علی نے صفین میں لشکر لا کے میری جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا، لہٰذا میری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر میرے بعد تو تخت پہ بیٹھے اور تیرے پاس اتنی طاقت آ جائے، تیرا اقتدار اتنا مضبوط ہو جائے تو ایک کام ضرور کرنا، اہل بیت میں سے کسی کو کھڑا کر کے یہ جملہ ضرور کہنا، کیونکہ یہ میرے باپ کی حسرت تھی، تو بھی میرے باپ کی حسرت کو پوری کر دینا۔ پھر جب یزید تخت پہ بیٹھا تو اس ملعون نے جب دیکھا میرا اقتدار جم گیا ہے تو اس کو وہ وصیت یاد تھی جو اس کے دادا نے باپ کو کی تھی، باپ نے اسے کی تھی کہ اس دن امیہ جیتیں گے، اس دن ہم بھی جیتیں گے، جس دن ہاشمیوں سے یہ بدلہ لیں گے۔ یہ اتنا انتقام کی آگ میں جل رہا تھا جس نے رسول کے بیٹے کا قتل کیا، یہی وجہ تھی جس نے کہہ دیا تھا عمر ابن سعد سے کہ حسین کا ایک بیٹا بچا کے لانا ہے، حسین کے ایک فرزند کو قتل نہیں کرنا۔ یہی وجہ تھی یہ سید الساجدین کو بازاروں سے گزارتا ہوا جب اپنے دربار میں لگا، میں فضائل پڑھنے لگا ہوں اور آج کی گفتگو کا آخری نقطہ اس انداز میں آئے گا، فرمایا سجاد کو لے کے آؤ۔ جب اس نے بازاروں سے گزارتے ہوئے سید الساجدین کو شام میں بلایا تو اس نے، میں پہلی بار مصائب کا موضوع فضائل کی صورت میں پڑھنے لگا ہوں، اس نے پورے دربار کو سجایا ہوا تھا، اس نے شہر کے دروازوں کو بند رکھا، اہل بیت کو دروازے پہ کھڑا رکھا اس لیے کہ عمرہ آ جائیں، روسا آ جائیں، سفیر آ جائیں، ملکوں کے لوگ جائیں۔ اس نے یمن کے بندے بلا لیے، اس نے روم کے بندے بلا لیے، اس نے مصر کے بندے بلا لیے، اس نے اردن کے لوگ بلا لیے، اس نے ہر مذہب، ہر مسلک، ہر قبیلے، ہر قوم کا بندہ اپنے دربار میں اکٹھا کیا۔ آج ہم ہاشمیوں سے بدلہ لیں گے، آج ہم فتح مکہ کا احسان کا وہ جو جملہ کہا تھا ہم اس سزا کا بدلہ لیں گے۔ اس نے تخت میں بیٹھ کے جب پورا دربار کھچا کھچ بھر گیا، اس نے کہا اب اہل بیت کو لاؤ، اب یہ بات یہاں سے پوری دنیا میں پھیلے گی کیونکہ میں نے ہر ملک کا بندہ یہاں پہ بلایا ہوا ہے۔ جو ہی دربار کا دروازہ کھلا، حسین کا سجاد دربار میں آیا، یہ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، اس کے حلق سے جملہ گزر کے ابھی زبان کی نوک پہ تھا، یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مزدور کا ہاتھ آیا، اس نے سجاد کو پیچھے کر کے اس کی طرف دیکھا، یبن الطلقہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ آزاد کردہ، او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، جاؤ جا کے تاریخیں اٹھا کے دیکھو، شام نے دربار میں پہلا لفظ علی کی بیٹی نے کیا کہا تھا؟ یبن الطلقہ، اے ہمارے غلام کے بیٹے، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ علی نے اتنا کہنا تھا، یمن کا سفیر بھی اٹھا، روم کا سفیر بھی اٹھا، اس نے کہا کس نے کسے آزاد کیا تھا؟ علی کی بیٹی کہتی بیٹھو کرسیوں پہ، میں بتاتی ہوں فتح مکہ پہ اس کے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا۔ اسے کہتے ہیں مجمع دشمن کا، مجمع اس نے بلایا تھا، لوگ اس نے اکٹھے کیے تھے۔ بی بی نے کہا اب جائے گی ہر ملک میں خبر، اس کے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا۔ اب
اپنے ہی مہمانوں کے سامنے جب توہین محسوس کرنے لگا، چہرے پہ موت کی زردی، بی بی کہتی بیٹھ، میں تو بھی بتانے لگی ہوں تیرا خاندان کیا تھا، میرا خاندان کیا تھا۔ بی بی نے پھر خطبہ شروع کیا، بی بی نے کہا نبی ہم میں سے، عرب کے جاہل تم میں سے، نا سنو نا، بی بی نے کہا طہارتوں کے مرکز ہم میں سے، نجاستوں کی نشانیاں تم میں سے، نبیوں کا سردار ہمارا نانا، جاہلوں کا سردار تیرا دادا۔ بی بی نے کہا اب میں بتاتی ہوں ہم کون ہیں، تم کون ہیں۔ جنت کی مالک میری ماں، چھتوں پہ جھنڈے لگانے والی تیری، بولو جو علی کے نوکر بیٹھے، میں عالیہ پڑھ رہا ہوں، فاتح بدر میرا بابا، جنگ میں بھاگنے والے تیرے بابا، احد میں تلوار عرش سے منگوانے والا میرا باپ۔ جملہ سنو گے علی کی بیٹی کا، احد میں تلوار منگانے والا میرا باپ، عرش سے لعنت منگوانے والا تیرا۔ درود ہمارے گھر میں آیا، لعنت تمہارے گھر میں آیا۔ اتنا کہنا تھا بی بی خطبہ دے رہی تھی، اسے کہا کسی کو کہو اسے چپ کروائے، توہین ہو گئی، اسے دادا بھی بتا دیا، باپ بھی بتا دیا، ماں بھی بتا دی، یہ تو شجرے کھول رہی ہے، اسے کہو یہ چپ کرے۔ لوگوں نے کہا کون چپ کرائے گا، علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے۔ صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی بول رہی تھی، جس نے کہا پھر ہاشمیوں کو چپ ایک ہی طریقے سے کروایا جاتا ہے، جاؤ لوگوں کو کہو اذان شروع کرے، جلدی کرو اذان شروع کرو۔ 5 لوگوں نے اکٹھے کھڑے ہو کے اذان شروع کی، بی بی خاموش، بی بی نے کہا اچھا تم نے سفین پہ قرآن نیزوں پہ اٹھایا تھا، آج علی کی بیٹی کے سامنے تم نے لہجے کو برداشت نہ کرتے ہوئے اذان کا بہانہ شروع کیا۔ ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بی بی نے انگلی کا اشارہ کیا، مؤذن کی زبان وہیں پر رک گئی۔ بی بی نے کہا آپ بتا تیرا نانا ہے یا میرا؟ کہ لالچی، ایک محض اقتدار کے لالچی۔ اچھا خلیفہ اور امام میں بڑا باریک سا ایک فرق ہے۔ خلیفہ تب خلیفہ ہے جب خلافت کی مسند پہ بیٹھے، جب خلیفہ کی بیعت نہیں ہوئی ہوتی تو عام فرد ہوتا، جب وہ بیعت کروانے کے لیے گھر سے چلتا ہے تو عام انسان ہوتا ہے، اس کی بیعت ہو جاتی ہے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ امام گھر میں بھی بیٹھا ہو، اچھا امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی حکومت ہو، امت کے لیے ضروری ہے کہ امام کی حاکمیت ہو۔ حاکمیت و حکومت امام کے منصب میں اضافے کا باعث نہیں بنتا۔ ہاں اگر امام کو منصب دے دیا جائے تو اس میں امت کی بہتری ہے، ورنہ وہ دین پہ حاکمیت تو رکھتا ہے، دین پہ تو اس کی حاکمیت ہوتی ہے۔ اب میں بالکل کیونکہ تقریر نتیجے کے قریب آ گئی، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم روزانہ سلسلہ واری سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ مولا امیر المومنین کا جو دور تھا، اس دور میں علی کی خاموشی کو علی کی رضامندی سمجھا گیا۔ یہ مورخ کی سب سے بڑی بھول ہے کہ امیر المومنین کی خاموشی کو یہ سمجھا گیا کہ امیر المومنین ان حکومتوں پہ راضی تھے،
خاموش ہونا راضی ہونے کی دلیل نہیں، بیعت کرنا راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ انکار بیعت امیر المومنین نے کیا، تو بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ سعد بن عبادہ انصاری جو انصار قبیلے کا سب سے بڑا سردار تھا، جو سقیفہ میں خود خلافت کا امیدوار تھا، اس نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ اس کے قبیلے کے جید لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ امیر المومنین خاموش رہے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ مورخ نے لکھا کہ علی گھر کے اندر محصور ہو گئے۔ میں منظر وہی ہے، جملہ بدلنے لگا ہوں۔ مورخ نے لکھا کہ علی نے خود کو گھر کے اندر بند کر دیا۔ اب جملہ بدلنے لگا ہے، علی نے امت پہ اپنا دروازہ بند کر دیا۔ یہ بارگاہ، یہ حسینیہ بنا ہے حسین کی عزاداری کے لیے۔ یہاں پر چند لوگ روزانہ اختلاف بنائے، روزانہ لڑائیاں، روزانہ جھگڑے۔ آخری امام بارگاہ کا دروازہ بند کر کے کہا جائے جاؤ اب جہاں سننی ہے مجلس سے سنو۔ اس میں بارگاہ کا کیا نقصان ہوا؟ یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ نقصان ان کا ہوا جو یہاں سے فیض لیتے تھے۔ امیر المومنین نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کرے، فرمایا جاؤ اب جاؤ جہاں سے دین لینا لو، اگر میرے علاوہ کہیں سے ملتا لو۔ اب اگر علی کو حکومت کی ضرورت ہوتی تھی، مجھے کوئی مورخ ایک منظر ایسا دکھائے کہ رات کی تاریکی میں علی چھپ کے حکومت کے مرکزی دربار میں گئے ہوں۔ اگر مورخ مجھے یہ منظر نہیں دکھا سکتا تو سینکڑوں منظر میں وہ دکھا سکتا ہوں جو حاکم مسئلہ پوچھنے کے لیے علی کے گھر آئے۔ امیر المومنین نے گھر کے دروازے کو بند کیا۔ اب اگر دوسرے غیر مذہب لٹریچر میں غلطی ہوئی ہے تو شیعہ لٹریچر میں بھی انصاف نہیں ہوا۔ علی قرآن جمع کرنے میں مصروف تھے۔ قرآن، چلو یہ تو تسلیم سارے کر گئے نا، قرآن علی کے گھر میں ہی تھا۔ جو چیز باہر سے جمع کی جائے اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی سارے مسلمان آج تک مان رہے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے یہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں۔ دیکھیں قرآن اگر وارث سے لیا ہوتا تو علی نے جو قرآن جمع کیا تھا، علی نے سکون سے جمع کیا تھا۔ یہ آیت پہلے آئی ہے، اس کے بعد کی آئی تھی، پھر یہ آئی تھی، پھر یہ آئی تھی۔ علی کا قرآن بتا رہا تھا یہ سکوت کے ساتھ جمع ہوا ہے۔ اب حکومت، جب مولا علی حکومت مانگ ہی نہیں رہے تھے تو ان کے پاس اب علی امیدوار ہی نہیں تھے نا خلافت کے، تو اب انہوں نے کیوں نہیں قرآن ویسے جمع کیا جیسے آیا تھا؟ بھئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، آخر انہوں نے علی کے علاوہ 3 دور گزارے ہیں۔ کیا 25 سال میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے کہا آؤ 6 لوگوں کی کمیٹی بنائیں، پہلے قرآن تو صحیح طریقے سے کر لیں؟ بھئی 25 سال میں کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ قرآن کو وہ نزولی اعتبار سے بہتر کر لیتا۔ مولا امیر المومنین نے قرآن جمع کر لیا تھا اور علی آئے تھے دربار میں، اور امیر المومنین نے فرمایا تھا تخت پہ بیٹھ گئے ہو، یہ قرآن جو ہے یہ میں نے جیسے نازل ہوا تھا ویسے جمع کر دیا ہے، مسلمانوں تک اس قرآن کو پہنچاؤ۔ اور یہ کہہ کے دربار سے انکار کر دیا گیا، اے علی ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین نے، مورخ کہتا ہے زرد رنگ کی عبا پہنی ہوئی تھی، امیر المومنین نے اپنی عبا کے نیچے قرآن کو کر کے کہا جاؤ پھر میرے آخری بیٹے تک اس سے محروم ہو۔ اب ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے، قرآن ہے لیکن نزولی اعتبار سے نہیں، اور یہ سارے مانتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکی صورتیں ساری پہلے ہوتی، مدنی ساری بعد میں ہوتی۔ اقرا باسم جو پہلی آئی تھی آیت یہ ابتدا میں ہوتی، یہ قرآن کے سینٹر میں۔ جو سب سے آخر میں آئی تھی غدیر میں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، وہ آخر میں ہوتی۔
تو ایسا تو نہیں ہوا تو سب نے مانا کہ یہ نزولی اعتبار سے نہیں ہے۔ اب یہ ترتیب نزولی سے نہیں ہے تو امیر المومنین نے اس کو اپنے گھر میں محفوظ کر دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہونا فطری تقاضا ہے کہ اگر علی کے پاس قرآن حقیقت والا تھا تو اپنے دور خلافت میں کیوں نہیں نافذ کیا؟ اچھا سوال ہے اور یہ اٹھنا چاہیے ذہن سے۔ اگر امیر المومنین اپنے دور میں وہ قرآن لے آتے تو امت کے قرآن بھی دو ہو جاتے، جیسے ہدایت کے رستے دو ہوئے، جیسے امام دو ہوئے، جیسے نمازیں دو ہوئیں، جیسے روزے کے وقت دو ہوئے، جیسے حج کے حکام دو ہوئے، قرآن دو ہو جاتے۔ آج اگر قرآن ایک ہے تو علی کی وجہ سے ہے۔ پہلی چیز۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا؟ دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ اگر علی اپنے دور میں قرآن لے آتے پھر علی کے بعد ہر دور میں قرآن بدلتا۔ وہ کہتے اگر علی اپنے دور میں اپنا قرآن لے کے آ سکتا ہے تو ہم اپنا لے کے آئیں گے، اس سے اگلا خلیفہ کہتا ہم اپنا لے کے آتے، تو امویوں کا قرآن علیحدہ ہوتا، عباسیوں کا قرآن علیحدہ ہوتا، ہاشمیوں کا علیحدہ ہوتا، بعد میں آنے والی ہر حکومت آج تک قرآن بدلتا۔ تو جیسے بائبل اپنی اصلی صورت میں نہیں تو وارث نے قرآن کو محفوظ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اب ہے لیکن ویسے ہدایت نہیں کوئی بھی لے رہا۔ قرآن کے دعوے تو تھے، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ لازم کرتے تو ہے بس ایسا ہو جائے۔ قرآن نے کہا تھا کہ میرے اندر شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ایک شخص مولا سرکار صادق الفطرت شہنشاہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تو امام نے فرمایا کہ جو 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھ کے مردے پہ پھونک مارے تو وہ زندہ ہو جائے۔ اس کا مولا ایک روایت ہے کہ 70 دفعہ کہا، پھر امام نے 7 دفعہ کہا، پھر امام نے کہا 1 دفعہ بھی پڑھو۔ ابھی خطبہ امام دے رہے تھے یا 6 بندے محفل سے اٹھ کے نکلے۔ اس نے کہا نسخہ کیمیا ہاتھ آ گیا، جلدی کریں جا کے اپنے اپنے بزرگوں کی قبروں میں پھونکے۔ پھونکے واپس پلٹے اور پلٹ کے آ کے امام کی بارگاہ میں دے۔ مولا کئی بار پڑھ کے دیکھا، نہ قبر پھٹی نہ مردہ باہر آیا۔ امام نے کہا جاہلو، جیسا قرآن پاک ہے ویسی زبان بھی پاک ہونی چاہیے۔ ایک یہودی نے آ کے امیر المومنین سے پوچھ لیا تھا، اس نے کہا قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود۔ مولا فرمایا بے شک ذکر موجود۔ اس نے کہا کل نبی کتنے آئے تھے؟ مولا علی نے فرمایا 1,24,000۔ یہ کوفہ کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا قرآن میں کل 29 نبیوں کے نام ہیں، باقی نام دکھا، یا مان کے نبی صرف 29 ہیں۔ اگر 1,24,000 ہیں تو پھر قرآن کا دعویٰ واپس لے، اس آیت کو قرآن سے نکال کہ میرے اندر ہر خشک اور تر کا ذکر موجود ہے، پھر اس کو نکال دے آیت کو۔ علی نے فرمایا نہ آیت نکلے گی نہ نبی کم ہوگا۔ اس کا پھر دلیل دے کے مجھے مطمئن کر۔ علی فرماتے اتنا مطمئن کروں گا ان کی صداقت کو مان کے اٹھے گا۔ کیا لگا؟ اب وہ بیٹھ گیا جلدی جلدی، کیا مناظرہ شروع ہونے لگا ہے، اب دلیلیں ہوں گی، اب یہ ہوگا۔ امیر المومنین نے کہا اٹھ، وہ سامنے نیم کا درخت ہے نا، نیم کے درخت کے اوپر جو پھل ہوتا ہے اسے نبولی بولتے ہیں۔ علی فرمایا نبولی توڑ کے لا۔ اٹھا، اٹھ کے جا کے نبولی توڑی، امیر المومنین کے پاس آیا۔ امیر فرمایا ہتھیلی پہ رکھ، اس نے ہاتھ پہ رکھا۔ علی فرمایا یہاں بیٹھ بیٹھ، یہ کیا ہے؟ کیا لگا؟ نیم کا پھل، نبولی۔ مولا فرمایا پھر دیکھ کیا ہے؟ کہتا نبولی۔ مولا فرمایا اچھی طرح دیکھ لی؟ کہتے مولا فرمایا اٹھ، پکڑ، ریت ہٹا، اسے دفنا دے زمین میں دفنا۔ اللہ نے فرمایا ریت اوپر کر۔ اب تھوڑے دنوں بعد یہاں سے ایک پورے کا پورا نیم کا پودا پیدا ہوگا۔ کہنے کا بالکل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اس کے اندر پورا درخت چھپا ہے، دکھا۔
جڑ، تنا، شاخ، پتی چیز نہیں آنی. جڑ بھی اس کے اندر سے نکلنی ہے، تنا بھی اس کے اندر سے نکلنا ہے، شاخ بھی نکلنی ہے، پتے بھی نکلنے، سب کچھ اتنے سے پھل کے اندر ہے. دکھا کہتے یا علی ایسے نظر نہیں آئے گا. اب زمین کے حوالے کر دیا ہے، اب زمین دکھائے گی. فرمایا قرآن بھی ویسے سمجھ نہیں آتا، وارث کے حوالے کرو سب کچھ دکھائی دے. اور اس نے وہیں سے کہا کہ پھر اگر تو وارث ہے تو بتا پھر نبی کون ہے. فرمایا انا لآدم انا نوح. کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ اگر کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، موسیٰ کا ذوق دیکھنا ہو، عیسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، کچھ نہیں دیکھا، علی دیکھ. گفتگو تمام ہو گئی کیونکہ آج کی ایک مجلس تھی. کل سے انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے، ٹھیک آپ وقت کی پابندی، بہترین اور مہذب قوموں کا شعار کہ آپ وقت کی پابندی کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھیک 8 بجے، اگر 7:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، 8 بجے میں آپ کے سامنے ممبر پہ نماز عشق کی پہلی رکعت پڑھنی شروع. بسم اللہ. کوشش کیجئے گا کہ باجماعت ہو کے ہم طریق سفر کو کریں. کل کی گفتگو میں ہم پڑھیں گے حضرت امام حسن کی صلحوں کے محرکات، اگلی مجلس میں پڑھیں گے کربلا کی شہادت کے راز، پھر ہم پڑھیں گے مختار کا انتقام، اور ہر دور کی ملوکیت کو میں زخمی ہوتا ہوا آپ کو دکھاؤں. ہر دور میں ملوکیت کیسے زخمی ہوئی. بڑا خرچہ ہو گیا علی کی اولاد کا، بڑا خرچہ ہو گیا. آج پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، کسی سے پوچھو، اگر کہیں کوئی سید مل جائے کس کی اولاد ہو، کوئی کہے گا میں نقوی سید ہوں، کوئی کہے گا میں رضوی سید ہوں، میں تقوی سید ہوں، میں کاظمی سید ہوں، میں جعفری سید ہوں، میں عابدی سید ہوں. کوئی نہیں کہتا میں زینبی سید ہوں. ہر ایک کی اولاد بچ گئی. زینب کی اولاد قتل ہوئی. آج ہے 2 جنازوں کی برآمدگیاں. میں خود شروع سے یہ نہیں کہ اب شروع سے جب سے ممبر پہ آیا ہوں میرا یہی شعار رہا ہے کہ میں کوشش کیا کرتا ہوں جو شہادتیں ہیں نا کربلا والوں کی، یہ میں صرف ایام عزا میں پڑھتا ہوں، کیونکہ روز روز ان کے قتل پڑھے نہیں جاتے. میں خود عزادار ہوں، مجھ سے سال میں کئی بار اکبر نہیں پڑھا جاتا، ایک بار پڑھا. اب میں کوشش کروں گا کہ میں ان شہزادوں کے مصائب اور کہانیاں کچھ اس انداز سے کہ شہادت نہ پڑھ کے بھی آپ کو ان کی مصائب سنائیں. اللہ نے عالیہ کو اولاد دی. جعفر طیار کے پوتے تھے، حیدر کرار کے نواسے تھے. جب شہزادی 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے جا چکی تھی، مکہ کے رستے میں تھے حسین، یا پیچھے سے ایک آواز کانوں پڑی، حسین مولا رکیے گا، مولا حسین تھوڑا توقف کیجئے گا. کوئی آقا حسین کو روکے. حضرت عباس نے کارواں سے اپنا گھوڑا ہٹایا اور پیچھے کی جانب دوڑا دیا. قافلہ رک گیا. تھوڑی دیر بعد عباس کا گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے. مولا حسین کی آواز، عباس کون ہے؟ مولا حضرت عبداللہ ہیں، عالیہ کے شوہر. لفظ عبداللہ اماری میں عالیہ کے کان میں آیا. رو کہتی فضا جلدی کر، عباس سے پوچھ عبداللہ مجھے روکنے تو نہیں آیا. بی بی فضا نے اماری کا پردہ ہٹایا. آقا عباس
आलिया याद फरमा रही हैं, मौला अब्बास का घोड़ा शहजादी की अमारी के करीब आया। शहजादी ने अमारी से पूछा, अब्बास क्या आपने पूछा है अब्दुल्ला से कि क्यों आ रहे हैं? बीबी वो चाहते हैं मौला हुसैन से मिलना। बीबी कहती है, अब्बास हुसैन से मिलने से पहले अब्दुल्ला को मेरी अमारी के करीब ले आइए। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे मुलाकात से पहले हुसैन से मिले। सरकार हजरत अब्दुल्ला मौला अब्बास ने पैगाम दिया, आलिया की अमारी के करीब आए। बीबी ने अमारी के पर्दे से कहा, अब्दुल्ला आप शरई हाकम भी हैं, शोहर भी हैं। मैं इजाजत लेके घर से चली थी, फिर भी पूछ रही हूं, अगर रोकने आए हैं ना, शरीयत पे अमल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं वापस चली जाऊंगी। इतना याद रखना, इधर हुसैन का घोड़ा निकलेगा, इधर मेरा जनाजा निकलेगा। ये आलिया ने जुमला कहा, जनाब अब्दुल्ला थाड़े मार के रोए। रोग, अगर तू अली की बेटी है, मैं भी जाफर तैयार का बेटा हूं, लहू मेरी रगों पे भी अबू तालिब का है। कैसे आपने ये समझ लिया कि मैं रोकने के लिए आया हूं? बीबी देखे कहती, जब आपने मिल लिया था तो फिर पीछे क्यों आए हैं? सरकार हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अली की बेटी आप जानती हैं, अमीर सफरों पे जाएं तो उनका कुछ सदका दिया करते हैं। सदके का नाम आना था। अली की बेटी ने अमारी का पर्दा हटाया, रो कहती, इतना अमीर हो गया जाफर तैयार का बेटा, उसके पास कोई इतनी कीमती चीज है जो मेरे हुसैन का सदका कर दे? इतना कहना था। अब्दुल्ला ने घोड़े पे बैठे अबा को हटाया, दाएं जानू से औन को उठाया, बाएं जानू से मोहम्मद को उठाया। रोग कहते, शहजादी मेरे घर में इनसे कीमती कुछ नहीं है, मैं औन मोहम्मद साथ लेके आया हूं। अगर हुसैन पे मुश्किल पड़ जाए, औन मेरी तरफ से सदका कर देना, मोहम्मद अपनी तरफ से सदका। जंगल में चीखे मार के रोई अली की बेटी, कहती, सलाम आप पर ए पिसरे जाफर तैयार, ए फरजंदे जाफर तैयार, तेरी वफा पे कुर्बान। तूने ज़ैनब का सर फखर से बुलंद कर दिया। किताबें कहती, फिर सारे सफर में शहजादे जब भी मां के महमल के करीब आते, बीबी रो के कहती, ऑन पीछे हो जाओ, मैं सैयदादी हूं, तुम सदका हो। आखिरी बार जब इजाजत लेने के लिए दोनों बेटे आए थे ना आलिया के हुजरे में, तो शहजादी ने देख के कहा था, औनो मोहम्मद एक बात याद रखना, बाबा ने सदका बना के भेजा था, एहसान है हुसैन का, उसने तुम्हें मरने की इजाजत दे दी है। मैं शुक्राने का सजदा करूंगी जब तुम्हारी मौत की खबर सुनूंगी कि मेरी नस्ल भी करबला में ज़हरा के बेटे के काम आ गई। लेकिन औन तू बड़ा है, मोहम्मद तू छोटा है। एक बात याद रखना, तुम सिर्फ हैदर करार के नवाज से नहीं, तुम जाफर तैयार के पोते भी हो। तारीख ने जंग मोता पे जाफर तैयार को लड़ते हुए देखा है। इस अंदाज से लड़ना कि इन उम्मवियों को हाशमियों का रोब याद आ जाए। औन ने माँ के कदमों पे हाथ रखेगा, अम्मा एक बार मैदान में जाने दे, मैं वादा करके जाता हूं हर लाश खैमे आएगी, अम्मा तेरे बेटे की लाश खैमे भी नहीं आएगी। अकेले औन ने फुरात का घाट खाली करवा दिया था। और किताबें कहती इतनी दलेरी से लड़ा था ज़ैनब का बेटा कि उमर इब्ने साद के खैमे के अंदर चला गया था और खैमे में जाके नेजा गाड़ के कहता है, और तुमने हमें गरीब समझा। बस अब एक जुमले की और इजाजत लेने लगा हूं। बेटे करबला में गिर गए, आज भी पीर समर शाह जी अभी जियारत करके आए हैं। सैयदादा जो जियारत करके गवाही देना, हर कोई गंजे शोहदा में है। औन करबला से बाहर, हदूद करबला से बाहर सोया हुआ है ज़ैनब का बेटा। 10 मुहर्रम को हुसैन का कातल, खुदा लानत करे शिमरे मलाउन, इसने खुदा के मौला सज्जाद से इमरान भाई पूछा, इसने कहा सज्जाद इन बच्चों की मां मर चुकी है। मौला सज्जाद कहते किन की बात कर रहा है? वो कहता वो जो
سو رہے ہیں، وہ جو مر چکے ہیں، ہر ایک شہید کی لاش پہ ان کی ماں آئی ہے، نہیں آئی تو ان بچوں کی لاش پہ کوئی نہیں آئی۔ آواز آئی یہ میرے پھپھی کے بیٹے ہیں، وہ بابا حسین کو رونے کے لیے گئے۔ مکہ سے لے کے کربلا تک ملنے نہیں دیا۔ آخری جملے سننا، میں مصعب کا ایک اچھوتا رنگ سنانے لگا ہوں، ایک منفرد انداز سنانے لگا ہوں۔ ملنے نہیں دیا، اجازت دی، لاش پہ گئی نہیں۔ 11 محرم بھائی کی لاش سے اٹھ کے چلی گئی، پہلا چہلم کرنے آئی حسین کی لاش پہ روئی اور مدینے چلی۔ مدینے جب سادات چلے گئے تو سادات کے گھر میں مجلس ہوتی تھی، مردوں میں مجلس، عورتوں میں مجلس۔ مردوں میں مجلس خود سید الساجدین پڑھتے، عورتوں کی مجلس عالیہ پڑھتی۔ آپ مجھے بتائیں، ہم کتابوں سے پڑھ کے سناتے، آپ اتنا روتے ہیں، اس مجلس میں کیا رکت ہوگی جہاں موقع کا گواہ اپنے بابا کی شہادت پڑھتا ہوگا۔ بس اس مجلس میں یہ فرق ہوتا تھا، مجمع چلا جاتا، خطیب کو غش آ جاتا، خطیب ذاکر کئی گھنٹے تڑپتا رہتا، آخر پردے سے کوئی مستور آتی، ریت سے سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ کے ماتھا چوم کے دی، آنکھیں کول، یہ شام نہیں یہ مدینہ ہے۔ ایک دن مولا سجاد نے مجلس تمام کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پڑھنا اون تھا، یہ جملہ کیوں؟ اتنا درد ہے پہاڑ، گھروں میں بستر تک رو گے۔ مولا سجاد نے مجلس تمام کی، سارے چلے گئے، ایک شخص بیٹھا تھا۔ مولا سجاد نے آنکھوں کا لہو صاف کر کے پہچانا، کون ہے؟ سر اٹھایا، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی شخص۔ مولا سجاد نے چہرہ پہچانا، چچا عبداللہ، اونو محمد کے بابا۔ جناب عبداللہ کی آواز ہے، جی مولا، یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام۔ جی آقا۔ فرمایا چچا عبداللہ، آپ کے چہرے پہ کوئی سوال ہے؟ جناب عبداللہ رو کر دے، جو سوال پڑھ سکتا ہے وہ جانتا بھی ہے۔ فرمایا نہیں عبداللہ، مجھے بول کے بتائیے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میرا حوصلہ نہیں ہو رہا۔ سجاد رو کہتے ہیں آسانی سے سنا دے، مجھے شام نے بڑے حوصلے سکھا دیے ہیں۔ مولا عبداللہ نے جو جملہ کہا ہے، جو گھروں تک رونا ہے جن کے گھر میں بہنیں بیٹیاں ہیں، جناب عبداللہ رو کے کہتے 3 دن ہو گئے مسلسل ایک ہی ذہن میں سوال لے کے آتا ہوں، جرت نہیں ہو رہی کرنے کی۔ مولا سجاد کہتے آج بولیے کیا ہے؟ جناب عبداللہ رو کے کہتے مولا پوچھنے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو زینب اپنے گھر واپس چلی جائے۔ یہ جملہ میں نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، کوئی سجاد کے کلیجے سے پوچھے۔ جب جناب عبداللہ نے کہا نا علی کی بیٹی اپنے گھر چلے جائے، تو جناب سجاد رو کے کہنے لگے عبداللہ اس میں سوال کرنے کا کیا ہے؟ آپ شوہر ہیں، آپ کا حق ہے۔ جناب سید الساجدین اٹھے، گھر کے اندر گئے، جیسے مردوں میں سجاد مجلس پڑھ رہے تھے، عورتوں میں علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اترنا پڑ رہی تھی۔ سجاد ستون کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے، سجاد کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ علی کی بیٹی نے کھڑا ہوا سجاد دیکھا، بی بی نے اپنا برقع اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، سجاد کی پشت کے قریب سے گزری، رو کر دی تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں، تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں، مجھے خبر ہے تجھ سے کہا نہیں جائے گا۔ علی کی بیٹی اپنے گھر کے صحن میں اندر آئی، بی بی نے 40 بند دروازوں کو دیکھا، بی بی زمین پہ گر گئی، رو کر دی خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی۔ پہلے میں اس گھر سے جاتی تھی، اس دروازے سے عباس آتا تھا، اس دروازے سے حسین آتا تھا، اس دروازے سے اکبر آتا تھا، اس دروازے سے قاسم آتا تھا۔ آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آج مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا 2 ضعیف ہاتھ زینب کے قدموں پہ آئے، آواز آئی اگر حکم کرے تو آج کنیز ماں بن کے چھوڑ آئے۔ بی بی فضہ نے عالیہ کا ہاتھ پکڑا، بی بی زینب 1 سال کے بعد چلتی چلتی اپنے گھر کے دروازے پہ آئی۔ زینب نے دروازہ دیکھا، زینب زمین پہ گر گئی۔ جناب فضہ ہاتھ باندھ کے دی، بی بی کیوں گر گئی ہے؟ رو کے دی اماں مجھے رونے دے۔ بی بی رو کے دی حسین یاد آیا، کہتی نہیں بھول
بھولتی تیرا ضربے، لیکن حسین کو نہیں رو رہی۔ عباس یاد آیا، نہیں بھولتا دریا پہ بازو کٹوا کے گرنا، لیکن عباس کو نہیں رو رہی۔ بی بی اکبر کو رو رہی ہے، رو کے دی نہیں بھولتی اس کی برچھی، لیکن اکبر کو نہیں رو رہی۔ رو کے دی بی بی پھر کیوں روئی ہے؟ رو کے دی اماں فضہ تو جانتی ہے میں 11 محرم سے لے کے آج تک یا حسین کو روئی یا اکبر کو روئی، آج اپنے دروازے پہ آئی، مجھے میرا اور یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا، اور میرے بیٹے کربلا میں سو گئے۔ علی کی بیٹی کا جملہ کہنا تھا، عبداللہ دوڑ کے باہر آئے، عبداللہ نے بی بی کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، رکھا دے نا علی کی بیٹی، آن بھی صدقہ تھا، محمد بھی صدقہ تھا، اٹھ اپنے کھانا۔ ادھر عبداللہ نے تڑپ کے ہاتھ پیچھے کیا، عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، ہاتھ میں لہو کی لکیریں تھی۔ عبداللہ کی آواز ہے، تجھے عباس کا واسطہ اپنی آستین ہٹا، مجھے بتا تیری کلائیاں زخمی کیوں ہے؟ رو کہتی عبداللہ جب حسین گر گیا میرے ہاتھوں میں رسیاں، میری گردن میں رسیاں، کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔